صاحب سے درخواست کروں گا کہ پلیز آئیں اور حضرت کی ایک ایک بات ہم سب کے لیے نصائح ہے. میں بہت زیادہ بالخصوص جب بھی حضرت سے موقع ملتا ہے بات سننے کا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک بات، کیونکہ جنہوں نے تجربے کی بنیاد پر، محنت کی بنیاد پر اور تجربے کی بنیاد پر سیکھا ہوتا ہے، ان کی بات میں اثر اور تاثیر ہوتی ہے. جنہوں نے صرف پڑھا ہوتا ہے، کہیں سنا ہوتا ہے، ان کی بات میں وہ تاثیر نہیں ہوتی. آپ کے سامنے ہمارے محترم حضرت مولانا عثمان حجازی صاحب. الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید انما المؤمنون اخوہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله إن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کے دن کی مناسبت سے جہاں ماشاءاللہ کچھ بچوں نے نظمیں پڑھی، نعتیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اور جن بچوں نے نمایاں کارکردگی حاصل کی، تو سب سے پہلے میری طرف سے ان تمام والدین، ان تمام بچوں کو، ادارے کے منتظمین، ادارے کے اساتذہ، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ محنت کرنا، ان کو سکھانا، ان سے اسٹیج پہ کچھ بلوانا، یہ یقیناً ادارے کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. آج کے دن کی مناسبت سے کچھ گزارشات کرنی تھی، لیکن ماشاءاللہ یہاں جو بیک گراؤنڈ میں میں نے نظم سنی بچوں کے، جو میں نے ان کے ٹوپیوں پہ جو فلسطین کا جھنڈا ہے اس کو دیکھ کے مجبوراً میرا دل چاہا کہ میں رزلٹ کے حوالے سے بات کرنے کے بجائے اسی مدعے پہ بات کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک عالمگیر، ایک مسلمانوں کی ایک اتحاد کے لیے، ایک یونٹی کے لیے ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بہن کہا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جو ہماری مسلم سوسائٹی ہے اس کے ہر فرد کو دوسرے کا بھائی اور بہن کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال پیش کی کہ ایک مسلمان کی مثال یہ ایک جسم کے مانند ہے. اگر اس کی ایک آنکھ میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. آج غزہ میں، فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس حوالے سے اس درد کو، اس تکلیف کو ہر مسلمان اپنے دل میں محسوس کرے، اس زخم کو محسوس کرے. اگر آج میرے اور آپ کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کو وہ زخم، ان کے وہ درد، ان کی وہ تکلیف، ان کی وہ بھوک، ان کی وہ پیاس، اگر وہ میں اور آپ محسوس نہیں کر رہے تو معذرت کے ساتھ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہہ دیا کہ اس کی بالکل ویسی مثال ہے، اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہو، سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں ہوتی ہے. لیکن اگر ایک مسلمان بھائی تکلیف میں ہم اسے محسوس نہیں کر رہے تو ہم اپنے ایمان دیکھ لیں. کسی بھی طور پر ہم ان کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی کم از کم ان کے لیے دعائیں کر سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان مظلوم مسلمانوں پر رحم فرمائے اور ان پر ظلم کرنے والے اور ان کے اتحادیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیست و نابود فرمائے. اور سب سے بہترین ہمارے پاس جو ہتھیار ہے، وہ ہتھیار جس کے ذریعے سے آج پوری دنیا سے مقابلہ ممکن ہے، وہ اسلحہ نہیں ہے، وہ ویپنز نہیں ہے، وہ بندوقیں نہیں ہیں،
وہ ہے علم. کہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ذریعے جہاد کی ایک قسم قرار دی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو اشرف المخلوقات اور تمام فرشتوں سے جنات سے بہتر قرار دیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو علم دیا. تو جو بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو والدین اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو ان کا خوب خیال رکھیں. یہ بچہ آگے جا کے مستقبل کا معمار بنے گا، یہ اسلام کا سپہ سالار بنے گا. یہ اگر ماں کی صورت میں ہو تو یہ ایسے سپہ سالاروں کی پرورش کرنے والی اور ان کی تربیت کرنے والی بنے گی. تو ان کا خوب خیال رکھیں، ان کے یونیفارم کے حوالے سے، ان کے غذا کے حوالے سے اور ان کی تربیت کے حوالے سے. کہ کوئی بچہ جو ہے وہ موبائل فون کا استعمال، ٹک ٹاک، ایسی ویڈیوز وغیرہ، اگر آج کل بچوں کی بڑی عادت بن گئی ہے، جس سے بچوں کی ایک ذہن سازی ہو رہی ہے، ان کو خرافات کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. ہماری مسلمان بچوں کو والدین کی ذمہ داری کہ اس کو دور رکھیں ان سے، اور بچوں کو بڑے اہتمام سے اسکول بھیجیں کہ ان کا بیگ، کتابیں، پینسل، پین، تمام چیزیں ان کی مکمل ہو. کہ وہ ایک ماں ایک بچے کو غازی بنا کے اسکول بھیج رہی ہے کہ علم حاصل کر کے یہ اسلام کا نام بلند کرے گا. بچے ماشاءاللہ پرفارمنس کر رہے ہیں، رزلٹ اناؤنس ہو رہے ہیں. وقت کی انتہائی جو ہے اختصار ہے، لہٰذا میں اسی بات پہ اکتفا کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اسرائیل اور اس کی مدد کرنے والے اس کے تمام معاونین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نابود فرمائے. اور جتنے بچے یہاں آج انہوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو زندگی کی ہر راہ میں کامیاب فرمائے. اور جو بچے کسی بھی طور پر وہ آگے نہ بڑھ سکے یا انہوں نے پوزیشن نہیں لی، تو یہ ان کی ہار نہیں ہے، بلکہ وہ سیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ اگر وہ محنت کریں گے تو اگلی مرتبہ وہ ان بچوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم.